بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إن الله كان عليا كبيرا. یہاں خدمت فاؤنڈیشن کے جو عہدیداران اور معززین شیخ اور میری بیٹیاں بچے اور بہنیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام آداب. میں مختصر 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. قرآن پاک میں کچھ قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، جیسے عاد کا، ثمود کا. تو اگر دیکھا جائے تو ان قوموں کی تباہی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، حج نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. ان قوموں کی تباہی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی، کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش میں نہیں دیکھا. یہ نہیں دیکھا کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی معذور ہے، وہ میری مدد کا طلبگار ہو تو میری آمد چاہیے. تو ان لوگوں نے لاپرواہی کی، اپنے گرد و پیش میں دیکھا نہیں، مستحقین تک اپنے مال پہنچائے نہیں، ان سے معاملت نہیں کی. نتیجہ جو ہے تباہی اور بربادی کی شکل میں سامنے آیا. اور نہ صرف تاریخ میں ان کی تباہی لکھی گئی بلکہ قرآن پاک نے بھی ان کے تذکرہ جو ہے اپنے پاکیزہ صفحات پہ کیا ہے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش میں دیکھے کہ کون لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو اپنے شانہ بشانہ چلانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے. یہی قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ بھائی میں تمہارے پڑوس میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. تو اللہ کو بھوکا وہ بنتے ہیں اس کے جو مستحق ہیں، جو میری توجہ چاہتے ہیں، جو آپ کی توجہ چاہتے ہیں. تو یہ بات باعث اطمینان ہے کہ خدمت فاؤنڈیشن بغیر کی کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. اس کے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت ہے، اور اس کا عملی مثال یہ آپ کے سامنے حال میں موجود ہے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں جس کی کفالت کی جا رہی ہے. تو میں جو ذمہ داران ہیں ان سے 1-2 باتیں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج سے 2-3 سال پہلے بھی ایک پروگرام یہاں پہ نیچے ہوا تھا آپ کی خدمت فاؤنڈیشن کا تھا میرے خیال میں. تو صحیح ہے کہ جب پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں تو لوگ بعض جذبات میں آ کر اعلانات کر دیتے ہیں کہ جی فلاں کی میں کفالت کروں گا، 2 بچوں کی کفالت کروں گا، 4 کی کروں گا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ اعلانات کرتے ہیں کیا وہ اعلانات پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں، پورے بھی اترتے ہیں؟ سے 70% تک جب عملی طور پر کام نہیں کرتے ہیں تو وہ جو سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنے جو عوام ہیں یہاں کے، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو ان معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جو ان جی او کام کر رہی ہے خدمت فاؤنڈیشن میں، یا اور بھی بہت ساری کام کر رہی ہیں، جو بھی کام کر رہا ہے نیکی کا، اس کا ساتھ اگر دینا ہے تو پھر عملی طور پر دیں. یہ زبانی کلامی وعدے کر کے ان کے نظام کو ڈسٹرب نہ کریں. یہ میں ان سے کروں گا کوشش کہ میڈیا پہ بھی ان باتوں کو لایا جائے اور لوگوں کو بریچ کیا جائے، انہیں قائم کیا جائے کہ وہ غیر ضروری اور ناقابل عمل قسم کے اعلانات نہ کیا کریں. اس سے دلچسپی بھی ہوتی ہے، نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میں آخر میں خدمت فاؤنڈیشن کو اور تمام این جی اوز کو جو انسانیت کی خدمت کے لیے پیش سے کام کر رہی ہیں اور ان کے تعاون کرنے والے مخیر حضرات، سفارتی حضرات، ان سب کا شکرگزار بھی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ تھے سید ساجد الرب صاحب. میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اب ہماری جو مائیں ہیں، باہمت مائیں، صرف ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ ساتھ والے روم میں چلیں. وہاں میری باجی جو ہیں محترم راشدہ باجی، وہ وہاں ماؤں کا سیشن لیں گی. صرف مائیں جو ہیں وہ ساتھ والے روم میں چلیں، بچے یہیں پہ
الخدمت فاؤنڈیشن ضلع کوٹلی کے مابین اس وقت یہ پروگرام جاری ہے جس میں آرفن بچوں کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے اور ان کی جو مائیں ہیں ان کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تربیت ہے، بنیادی تربیت ہے ایسے بچوں کا جو زیر کفالت ہے فاؤنڈیشن الخدمت فاؤنڈیشن ضلع کوٹلی کے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی مائیں ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی تربیت کی جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے۔ اور یاد رہے کہ جہاں پر جو بچوں کی مائیں ہیں ان کی جو تربیت ہے وہ خواتین کے ذریعے کی جاتی ہے، ان کی جو کونسلنگ ہوتی ہے، ان کے جو جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں وہ خواتین ہی ان کو دیتی ہیں۔ محترم انور ملک صاحب سینئر نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن اسٹیج پہ آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام یہ ننھے منھے بچے جو یہاں پہ تشریف آئے تھے، سب سے پہلے تو میری طرف سے ان کو سلام۔ اس کے بعد جناب یہاں پہ جو چیف گیسٹ ہیں ہمارے سید ساجد صاحب، بچوں سے تو جو کہ شفیق صاحب نے کافی تفصیلاً باتیں کر دی ہیں اور آپ سے کی ہیں، ایک دو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جو کہ صحافی ہیں، آپ زیادہ لکھتے اخبارات میں لکھتے وغیرہ بھی ہیں، ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس 140 بچے ہیں تقریباً جو اس بار ہم جن کو اسپانسر کر رہے ہیں، تقریباً 40 بچے ایسے ہیں جو جن کی ہمارے پاس اور ریکویسٹ آئی ہیں جن کو ہم نے اسپانسر کرنا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ معاشرے کے جو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کریں اور ہماری مدد کریں۔ ان بچوں کو یہ ہم نے جو 40 بچے ان کو ہم نے اسپانسر کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈونیٹ کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ مزید اس سیشن کو آگے بڑھانے کے لیے میرے خیال میں آپ سب اچھا یہ آپ کو مستاف صاحب یہاں پہ اچھا پیر صاحب یہ آپ سے 5 منٹ کے لیے کوئی خصوصی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسپیشلی الخدمت فاؤنڈیشن ضلع کوٹلی کے راجہ شفیق صاحب اور ان کے جو جتنے بھی ساتھی یہاں پہ یتیم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بلا شبہ انسانیت کی خدمت ایک عظیم فلائی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک یتیم بچے جو معاشرے میں والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی خدمت کرنا ایک بلا شبہ عظیم کام ہے۔ تو میں اسپیشلی ضلع کوٹلی کے تمام رونق مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں
کہ آپ ان یتیم بچوں جن کے والدین اللہ تعالیٰ کی رضا سے فوت ہو چکے ہیں ان کی کفالت تعلیم کے لیے اور سوشل مسائل حل کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کوٹلی کے صدر راجہ شفیق صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم ان لوگوں کو معاشرے میں ایک باعزت اور باصلاحیت نوجوان اور لڑکیاں ہم پیدا کر کے ان کو دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے بھیج سکیں. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ابھی میں تھوڑا عقائد اور ارکان کا تھوڑا مختصر تعارف کرواؤں گی. اس کے بعد دو بچوں کو ترتیب سے بلاؤں گی. ایک ہے سیدہ مشرق اور اس کے بعد ہے ایک بچہ جس کو میں اسٹیج پہ بلاؤں گی. اس سے پہلے میں تھوڑا ارکان اور عقائد کے بارے سے تعارف کروا دوں. عقائد انسان کی سوچ اور اس کا کردار بناتے ہیں. بغیر ایمان کے مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے گھر کی دیواریں اور ستون تو بنا دیے لیکن اس پر چھت نہ ہو. یہ چھت ہے اللہ، فرشتوں، رسولوں اور آخر و تقدیر پر ایمان. اس کے بعد آتا ہے ارکان. ارکان ہے ہمارے گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اور ہے نماز، زکوٰۃ اور روزہ اور حج. اس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں سیدہ مشرق بطول کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے عقائد و ارکان کے حوالے سے مختصر تعارف پیش کریں. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج آپ کو اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان کے بارے میں بتاؤں گی. عقائد اسلام نے انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. وہ احکام جو ہم پر فرض ہیں ان کا سکھانا بھی ہم پر ضروری ہے، لیکن آخرت ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اس لیے اسے ہم اہمیت نہیں دیتے. اگر دیکھا جائے تو وہی زندگی ابدی ہے. اس لیے نہ صرف دین سکھانا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو بھی دینی علوم سے آراستہ کرنا چاہیے. دین اسلامی کے بنیادی عقائد: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر وقدر خیر شہر من اللہ و واصل بعد الموت. ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور ہری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان. انسان فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتا ہے. انسان فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتا ہے. اس بات کے لیے ارتدل اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی وجہ ہے کہ مختلف ادیان و مذہب میں لوگوں کی اکثریت کے وجود کا اعتراف کرتی ہے. ہم اپنے دلوں کی گہرائی سے یہ شعور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. مشکلات اور پریشانیوں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ پکارنے والوں کی بات سنی جاتی ہے، پکارنے والوں کی بات سنی جاتی ہے، مانگنے والوں کو نوازا جاتا ہے. یہ تدلیل ہے کہ وجود باری تعالیٰ یوم آخرت کا دعا. اس بات کی تصدیق کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبر سے اٹھائے گا، پھر ان کے ایمان کا حساب ہوگا اور اچھے برے کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جتنی جنت میں اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور دوزخ میں اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے. یوم آخرت پر ایمان میں ایک سے رکن ہے جس کے بغیر ایمان ایک درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ حقیقتاً وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہوگا. اب میں دعوت دیتی ہوں
شیان ہارون کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، عقائد اور ارکان اسلام کے بارے میں مزید تعریف پیش کریں۔ شیان ہارون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیان خالد ہے اور میں پری نائنتھ میں پڑھتا ہوں۔ آج میں آپ کو ارکان اسلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا ارکان اسلام ہے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، اور دوسرا ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ جیسے ہی کوئی بات کر کے اسٹیج سے نیچے جائیں تو لازم ہی اپنی تعلیم سے حوصلہ افزائی کیا کریں، کیونکہ اسٹیج پہ آنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آپ نے ان کی لازمی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کچھ سوالات کے لیے رینڈملی کچھ بچوں کو اسٹیج پہ بلاؤں گی۔ میں رینڈملی کچھ بچوں کو اسٹیج کے اوپر بلاؤں گی، کچھ بچیوں کو اور کچھ بچوں کو کچھ بنیادی سوالات پوچھے جائیں گے۔ ان سے میں کچھ بنیادی سوالات کروں گی، تو کوشش کریے گا کہ اگر یہ سوالات کا جواب نہ دے سکے تو آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، میں ادھر حاضرین سے ہی سوالات پوچھوں گی۔ 5 لڑکیاں مجھے چاہیے اسٹیج پہ، وہ سے اسٹیج پہ آ جائیں، 5 لڑکیاں اسٹیج پہ آ گئے۔ اگر آپ نہیں آتے تو صحیح چھوڑ کے آپ لوگوں کو چلے آؤ۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع کوٹلی کا پروگرام، جہاں پر بچوں کی بنیادی تربیت، تعلیم میرے پاس ایک فارم ہے، رجسٹریشن فارم، والنٹیئرز فارم۔ اس میں اپنا نام اردو میں آپ نے لکھنا ہے یا نام انگریزی میں بھی لکھنا ہے آپ نے، اور والد کا نام لکھنا ہے، والد کا نام اردو اور انگریزی دونوں فارم میں۔ نائنتھ میں اور فرسٹ ایئر والے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ فارم ہے۔ میں دوبارہ سے دوہرا دیتی ہوں، 9th میں اور فرسٹ ایئر کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ فارم ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن اس میں نام آپ نے اردو اور انگریزی دونوں میں لکھنا ہے، والد اور والد کا نام ایک اردو میں لکھنا ہے، دوسرا انگلش میں لکھنا ہے، شادی کارڈ نمبر لکھنا ہے، فون نمبر، ای میل اگر ہے تو ای میل ایڈریس لکھ دیجیے گا، یا غیر نصیب کسی کا بھی ہے تو اس کا لکھ دیجیے گا، تاریخ پیدائش لکھنی ہے اپنی یا عمر لکھ دیجیے گا، تعلیمی ادارہ جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، اسکول کا نام اور کس سبجیکٹ میں کون سے مضامین آپ پڑھ رہے ہیں، ان مضامین کا آپ نے ذکر کرنا ہے اس کے اندر، اور مستقل پتہ وہ آپ نے یہاں درج کرنا، اور ڈاک کا پتہ جہاں جس پہ آپ کو کوئی بھی اگر چیز بھیجنی ہو، کوئی بھی آپ کے متعلقات ہو اس پہ بھیجی جا سکے، کوئی مخصوص پیشہ یا سے جو انسانی خدمت کے کام آ سکتی ہو۔ سر اس کا کیا؟ اچھا یہ ذرا مائک کا کون پرابلم ہو گیا ہے؟ یہ جو رضاکار کی میں نے بات کی تھی نا، اس سے سارے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ہم تھوڑا بہت ٹائم نکالیں گے نا اپنی تعلیم سے، اپنی ذاتی مصروفیات سے، اور جو ہم خدمت کو نہیں دیں گے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالیں گے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے سسٹم میں تبھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کا ڈاٹا ہمارے پاس ہوگا۔
ठीक है जी, इस तरह के हमारी ये जैकेट्स होती हैं, ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपका डाटा होगा, अदरवाइज हम काम नहीं करते क्योंकि बात काफ़ी मसाइल हो जाते हैं इंश्योरेंस के लिए। तो ये एक फॉर्म है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आपका नाम होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर जिससे आपसे रब्ता किया जाए, और आपका जो एड्रेस है वो होना चाहिए कि कोई चीज़ हम आपको भिजवाते हैं तो वो। तीसरी चीज़ जो सबसे आखिर में है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आमिर अली, ये ज़रा एक मिनट मुझे बताने दें, वो ये है कि आपकी खसूसियत क्या है। आप कोई ऐसा काम जो आप कर सकते हो, मतलब मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं अच्छी नात पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छी तिलावत कर सकता हूँ, ऐसा ही है ना, मैं कोई काम सिखा सकता हूँ किसी को, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ, तो वो खसूसियत आप लिखते हैं। या किसी की ख्वाहिश है कि वो मेडिकल में जाना चाहता है बंदा, तो वो खसूसियत आपके साथ लिखेगा कि मैं ये काम करने में मेरा दिलचस्पी है और मैं ये काम करना चाहता हूँ। उसका हमें ये होगा कि हम आपका वहाँ से आपकी दिलचस्पी के मुताबिक वो आपकी कोर्स करवाएंगे, इनकी प्रॉपर हम ट्रेनिंग करेंगे। जो बच्चे हैं, बच्चे ऐसे हैं, तो कहता है अगर मैं मेडिकल का काम सीख लूँ तो मैं अपने मोहल्ले में जो है लोगों की जो है उनका बीपी चेक करना है, उनको किसी इंजेक्शन लगवाना है, तो वो मैं कर सकता हूँ, तो वो आप उसका ट्रेनिंग करवाएंगे। और ये हमारी बात हो चुकी है जो यहाँ पे वो है रजिस्टर्ड इदारा है सोशल वेलफेयर। तो आप लोग समझे ना इस बात को बेटा कि आपकी दिलचस्पी होती है ना, तो कहते हैं मैं अच्छी लिखारी हूँ तो मैं अच्छा मजमून लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, या मेरा इंटरेस्ट है कि मैं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। कोई खेल की बात करे, मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, मैं हॉकी, फुटबॉल, जो भी है, आप बैडमिंटन की बात कर सकते हैं, जूडो, कराटे, जो भी काम आपकी जो दिलचस्पी को शो करेगा, और उसमें हमें यह फायदा होगा, आसानी होगी कि हम उसके मुताबिक आपको ट्रेन कर पाएँ, ताकि वो वही काम आप बच्चों के काम तो सर वही होता है जो बंदा ख्वाहिश से करे, जो उसका ड्रीम होता है बंदे का ना, तो ख्वाहिश से जो काम होता है ना उसमें मज़ा भी आता है। तो ये वैसे भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम है, तो उसमें मज़ा आना बड़ा जरूरी है, इसलिए आपने ये लाजमी नीचे लिखना है, ठीक है जी। तो बच्चियाँ वो भी लिखेंगी, और बच्चियाँ अपनी तस्वीर हमें नहीं देंगी, हमें आगे रहने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी हमें पिक्चर भी चाहिए होगी, तब हम उनके कार्ड जारी करेंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि की चीज़ें शुरू हो जाती है, तो हम प्रॉपर एक उसके बाद ये हमारे सिस्टम का प्रॉपर हिस्सा, और फिर हम उनको ऑन भी करेंगे लिंक्स के। आप लोग समझ आ गए ना इस फॉर्म की बेटा, सारे लोगों को सही फिल कर रहे हैं, चलो ठीक है। आप मैं सवालात का सिलसिला कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, सवालात किससे होंगे, कुछ आपसे होंगे, मैं थोड़ा तफसीर से बताऊँगी अकायद और अरकान के बारे में, कि आपसे ही कुछ सरगर्मियाँ इनकी हाज़रीन से ही करवाऊँगी, ठीक है। आपसे पहला सवाल है कि आपके बेटी है, तो एक आपसे अकायद ये सवाल आप लोगों से भी है, कौन सा है इसके बारे में